وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء الذين هم نجوم الهداية للاقتداء والاهتداء سلام إلى قيام الساعة من اتبع الهدى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ونحن في المسجد عاصبا رأسه بخرقة حتى أهوى نحو المنبر فاستوى عليه وأتبعناه قال والذي نفسي بيده إني لأنظر إلى الهوز من مقامي هذا ثم قال إن عبدا عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة قال فلم يفتن لها أحد غير أبي بكر فذرفت عيناه فبكى ثم قال بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا وأموالنا يا رسول الله قال ثم هبط فما قام عليه حتى الساعة رواه الدارمي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا محترم حاضرین، عزیز بزرگوں اور بھائیوں، آج دو جنوری 2025 کا یہ ہمارا درس حدیث پاک 2 رجب المرجب 1446 ہجری آپ کے سامنے ایک حدیث پاک مشکات المصابیح باب وفات النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 548 سے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس حدیث پاک کی روایت کرنے والے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی اور انصار میں سے ہیں۔ سعد بن مالک بن سنان الخدری اور حضور علیہ السلام کی صحابہ کرام میں سے علمی نسبت رکھنے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ عمر میں چھوٹے تھے، لیکن علوم نبوت کا فیضان اور تربیت نبوی کے آثار انہوں نے ان کی عظمت کو قد و کاٹ کو بڑا بنا دیا۔ مدینہ طیبہ کے قبرستان میں جنت البقیع میں جو 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں، ان میں سے ایک بڑی شخصیت
حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے۔ عرصہ دراز تک آپ کی قبر مبارک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی طرح ممتاز رہی، الگ سے نظر آتی تھی، ایک دائرے میں وہاں یہ قبر موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے روایات کرنے والے صحابہ اکرام میں وہ حضرت ابو سعید الخدری کا نام بھی آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے، سب سے زیادہ ساتھ دینے والے، سب سے زیادہ آپ کو اپنا وقت دینے والے، جان اور مال کی قربانیاں دینے والے جلیل القدر صحابی رسول، جنہوں نے دین کی، امت کی اجتماعی ذمہ داریوں کو اپنے ذوق و شوق اور شفقت سے انہوں نے نبھایا، پورا کیا، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی، اس میں گرامی۔ آپ نے روایات حدیث میں آپ کی روایات بہت کم ہیں، جہاں ضرورت پیش آئی امت کو رہنمائی کی، وہاں انہوں نے رہنمائی ضرور پیش کی۔ اس لیے علمی مقام نبوت کے بعد سب سے اونچا مقام وہ صدیقیت کا مقام ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے 5 جماعتوں کا ذکر کیا۔ پہلی جماعت جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، پس ان لوگوں میں سے وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا، اپنی نعمتیں ان کو عطا کی، وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ یہ اللہ کے انعامات کے براہ راست مستحق ہوتے ہیں۔ اور دوسرا مرتبہ والصدیقین، صدیقین کا ہے۔ تیسرا مرتبہ والشہداء، شہداء کا ہے، شہید ہونے والے لوگ، دین حق کی تعلیمات کو عمل میں لانے کے لیے اپنی عملی قوتوں کو، اپنی جان کو قربان کرنے والے۔ اور چوتھی جماعت ہے والصالحین، جو سچے اور صحیح لوگ ہیں، دین کی تعلیمات پر وہ اپنے ارادے سے، اپنے علم سے، اپنے شوق سے، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کو صالحین کہا جاتا ہے۔ جو ہر دور کی نیکی کو وہ اپنے شوق سے، علم سے، شعور سے اختیار کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اچانک ان سے کوئی نیکی ہو جائے۔ اور فرمایا 5ویں وہ لوگ ہیں وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو ان میں سے جن کا دوست بن گیا وہ سب سے بہترین ہے۔ جو نبی کا دوست بن گیا وہ بھی بہترین، جو صدیقین کا دوست بن گیا وہ بھی بہترین، جو شہداء کا دوست بن گیا وہ بھی بہترین، جو صالحین کا دوست بن گیا وہ بھی بہترین۔ تو اب یہ 4 جماعتیں ہیں، ان کی دوستی میں آنا ہے، یا تو نبیوں کی دوستی میں آئیں یا صدیقین کی دوستی میں آئیں۔ اس لیے ہمارے اولیاء اللہ، بزرگان دین، حکمائے امت، فقہائے امت، وہ فرماتے تھے کہ 2 مرتبے ہیں کامیابیوں کے، ایک علم کا اور ایک عمل کا۔ علم کے بھی 2 مرتبے ہیں۔ پہلا مرتبہ نبوت کا، جو سب سے اونچا ہے۔ نبوت نام ہے اللہ سے علم لینے کا اور امتوں کو، انسانوں کو علم و شعور سے آراستہ کرنے کا۔ دوسرا مرتبہ وہ علم کا، صدیق کا مرتبہ ہے۔ اسی لیے امت کے اندر ہر دور میں صدیق رہیں گے، سچے لوگ رہیں گے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، صدیق کسے کہتے ہیں؟ تصدیق کرنے والا،
سچ کو سچ ماننے والا، حق کو حق ماننے والا، باطل کو باطل ماننے والا۔ صدیق اسی کو کہتے ہیں، صدیق صداقت سے ہے نا، کہ جو سچائی اور صداقت کا مرکز ہو، صدیق ہو، سب سے بڑا سچا ہو اپنے دور میں، اور ہر سچ اور حق بات کو وہ قبول کرے، تسلیم کرے۔ سچ کا انکار کرنا، حق کا انکار کرنا، یہ خوبی اور کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال کی بات کیا ہے؟ جو سچی بات لے کر آئے اس کی سچی بات کی تصدیق کریں۔ تو سب سے پہلے، سب سے آخر میں انسانوں میں جو سچی بات لے کر آئے وہ امام الانبیاء ہے۔ والذی جاء بالصدق، جو کائنات کی سب سے بڑی سچائی لے کر آئے، جو دنیا اور کائناتوں کی سب سے بڑی حقیقتیں لے کر آئے۔ وصدق بہ، اور دوسری بڑی شخصیت کون ہے؟ جنہوں نے پیغمبر کی لائی ہوئی اس سچائی کو تصدیق کر دیا، ہم اسے مانتے ہیں، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ اس کا نام ابو بکر ہے۔ سب سے پہلے انسانوں میں رسول اللہ اور ابو بکر، قیامت تک نہیں، اب تو ابد الآباد تک دونوں کا اکٹھے تذکرہ چلے گا۔ کیوں؟ ایک سچ لانے والے اور دوسرے ان کے سچ کو قبول کرنے والے، دباؤ میں نہیں آئے، پروپیگنڈے میں نہیں آئے، کسی جہالت اور غفلت کا شکار نہیں ہوئے کہ حق کو پہچاننے میں دیر ہو جائے۔ باقی لوگوں نے پہچاننے میں دیر کی، کچھ سال کے بعد، کوئی 2 سال کے بعد، کوئی 3 سال کے بعد، کوئی 4 سال کے بعد آئے سارے، اور اب سارا ہی آیا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب مکہ فتح ہوا تو پھر تو پورا عرب رسول اللہ کی خدمت میں تھا، پھر تو بچا ہی کوئی نہیں۔ حضور نے خود فرمایا لا يبقى على وجه الارض بيت مدر ولا حجر الا ادخل الله كلمة الاسلام فيه بذل ذلیل وعز عزیز۔ فرمایا سرزمین پر کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا، پتھر کا ہو، ریت کا ہو، گھاس جھونپڑے کا ہو، کوئی گھر ایسا جھونپڑا بھی نہیں بچے گا جس میں یہ لا الہ الا اللہ، جس دین کو میں لے کر آیا ہوں، اس دین کا تعارف وہاں نہ پہنچے۔ کوئی گھر نہیں بچے گا۔ لما یبقى علی وجہ الارض بیت مدر ولا حجر، کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا کہ جس میں دنیا میں اس میں وہ کلمہ حق داخل نہ ہو جائے۔ داخل تو ہوگا، لیکن سب سے پہلے اس کے لیے کام کرنے والے لوگ کون ہیں؟ پہلا درجہ تو امام الانبیاء کی ذات پاک کا اپنا ہے۔ والذی جاء بالصدق، جو سچ کو دنیا میں لے کر آئے، حق کو لے کر آئے، اور دنیا میں انسانوں کو سچ اور حق کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ اور پھر قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ وصدق بہ، جنہوں نے اس کی تصدیق کی۔ آج رسول اللہ کی باتوں کی تصدیق کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ یہ قربانی دے کر کھڑے ہونے والے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ نے جو حق اور سچ بتایا وہ ہے کیا ہے۔ اس کو پڑھنے والے کوئی نہیں۔ یہ جو حضور علیہ السلام نے سچ اور حق بتایا تھا اس کو پڑھنے سننے والے کوئی نہیں۔ پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے تو پھر اب ہمیں اس کو آگے بڑھیں گے۔ رسول اللہ نے ابو بکر صدیق پر پیش کیا تو فرمایا صدق بہ، فوراً سچ قرار دے دیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر، اس ہندوستان کے بڑے اولیاء اللہ میں سے، جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی لڑی، جنہوں نے ہندوستان میں خانقاہوں کا ایک نیا جال دور زوال میں بچھایا، جنہوں نے اپنے مریدین کو علوم نبوت کی خدمت کے لیے مشکل ترین حالات میں کھڑا کر دیا، اور ہجرت کر کے خود مکہ مکرمہ پہنچ گئے، وہاں عرصہ دراز گزارا، اور ہندوستان میں علوم نبوت اور انسانی زندگی کے مسائل کے حل کے لیے، آزادی کے لیے
انہوں نے دین حق کا مشن پیش کیا، آج یہ حق ہے۔ اور وہ خود بھی ابو بکر صدیق کے خاندان سے، نسل سے ہی، وہ خود بھی حضرت ابو بکر صدیق کی نسل سے۔ تو وہ فرماتے ہیں صدیق کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک مرتبہ ہے مفہمین کا، جن کو اللہ نے عقل دیا، شعور دیا، سمجھ دی، حکمت دی، بصیرت دی۔ تو یہ صدیق، یہ مرتبہ ہے عقل و شعور اور حکمت اور دانائی کا، اور یہ ایسا مرتبہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں، دین حق کی تعلیمات میں یہ صدیق اس شخصیت کو کہا جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جس کے دل و دماغ میں دین کے کسی مسئلے کے بارے میں کوئی شک شبہ نہ گزرے، ہر مسئلے کے بارے میں وہ یقیناً جانتا ہو یہ مسئلہ صحیح ہے، اور اس کے دلائل بھی جانتا ہو، بغیر دلائل کے بھی مانے، لیکن اس کے دلائل بھی مانتا ہو، جانتا ہو، اور اس کو سچا اور حق سمجھتا ہو۔ دین کے کسی مسئلے کے بارے میں کوئی شک شبہ نہ گزرے اس کے دل و دماغ میں، اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ گویا آج دنیا میں شیطانوں کا سب سے بڑا حملہ دین پر، امت پر، مسلمانوں پر کیا ہے؟ جو قرآن نے ہمیں بتایا کہ شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کی پارٹی کیا کرے گی؟ فرمایا پناہ مانگو، یا رب کس سے پناہ مانگے؟ من شر الوسواس، میں پناہ مانگو وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے، پناہ مانگو وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے۔ اب یہ وسوسہ ڈالتا ہے اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، نماز کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، عدل و انصاف کے بارے میں، یتیم کا مال دینے کے بارے میں، نیکی پر کھڑے ہونے کے حوالے سے شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے ابھی مت کر، تھوڑی دیر بعد کر لینا۔ شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ برا خیال ڈالتا ہے۔ وہ برا خیال کیا ڈالتا ہے؟ کہتا ہے وہ ترجیحات بدل دیتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ پہلے نمبر والی چیز کو دوسرے نمبر پر لے جائے، دوسرے نمبر والی چیز کو پہلے نمبر پر لے آئے دین کے اندر۔ اب دین کی بہت ساری باتیں ہیں، کس بات کو پہلے نمبر پر رکھنا ہے؟ شیطان کے اس خیال سے بچ جائیں کہ کون سی چیز دین کی پہلے نمبر پر آئے گی ہر دور میں، اس کی معرفت آئے، اسے پہچان آئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے، حالات اور اللہ کے پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے، حالات بدل گئے۔ اب کس چیز کو پہلے نمبر پر رکھنا ہے؟ اب صحابہ کرام سوچ رہے ہیں کہ کس چیز کو پہلے نمبر پر رکھا جائے، کس کو دوسرے نمبر پر ادا کیا جائے، کس کو تیسرے نمبر پر رکھا جائے، کس کو چوتھے نمبر پر رکھا جائے۔ اب یہ زندگی کی سینس ہے، یہ زندگی کا شعور ہے کہ ہم نے کن کن کاموں کو ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق، ان کا یہی سب سے اونچا مقام ہے۔ حضرت عمر جیسا جلیل القدر انسان، جری اور بہادر انسان، وہ بھی کہتے ہیں کہ امت کو سنبھالنے میں، امت کو سنبھالنا کیا ہے؟ علم کو سنبھالنا، دین کو سنبھالنا۔ اب دین کے بہت سارے کام ہیں، اور کس کام کو کن حالات میں کس درجے پر رکھنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے فیصلہ جات، انہوں نے امت کو، دین کو، علم نبوت کو، آنے والے سارے ادوار کو قائم کر دیا، کھڑا کر دیا۔ اگر وہ اس وقت میں یہ فیصلے نہ کرتے، ان کی وہ رائے نہ پیدا ہوتی، تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے؟ کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو معرفت، ان کی حکمت اور دانائی ہے، اس نے امت کو کتنے قسم کی گرداب اور مسائل سے نکالا ہے۔ پھر ان کا صبر، ان کا ضبط، ان کی ہمت، اور اس پر آپ دیکھیں کہ جن کو اللہ کے پیغمبر سے کتنا لگاؤ ہے، کتنی محبت ہے، کتنا شوق ہے اللہ کے پیغمبر کو، کہ کسی نے پوچھا کہ میں
وہ لمبا واقعہ وہ بھی آتا ہے، علماء حدیث بیان کرتے ہیں کہ 4 چیزیں پسند ہیں ہر آدمی نے۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے بھی تمہاری زندگی سے 4 چیزیں پسند ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا مجھے بھی 4 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عمر نے کہا مجھے بھی 4 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا مجھے بھی 4 چیزیں پسند ہیں۔ حضرت علی نے کہا مجھے بھی 4 چیزیں پسند ہیں۔ جبریل آگے انہوں نے کہا مجھے بھی 4 چیزیں پسند ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا مجھے بھی 4 چیزیں پسند ہیں۔ ابو بکر صدیق نے کہا مجھے 4 چیزیں کون سی پسند ہے، صرف ایک کا تذکرہ کرتے ہیں کیونکہ حدیث پڑھی ہے، وہ ٹائم تھوڑا ہے، وہ پھر کسی موقع پر اس حدیث کو بیان کریں گے 4 چیزوں والا۔ تو فرمایا پہلی چیز جو مجھے پسند ہے وہ ہے النظر الی وجہک، مجھے یہ پسند ہے کہ میری آنکھیں میرے پیغمبر آپ کے دیدار سے سرشار رہیں۔ یہ کتنی بڑی محبت کی بات ہے، چہرہ آپ کا ہو اور آنکھیں میری ہوں، میری آنکھوں کو آپ کے دیدار سے ٹھنڈک ملتی رہے، سب سے پہلی چیز ہی مجھے یہ پسند ہے۔ النظر الی وجہک، کہ میں آپ کے چہرے کو ہی دیکھتا رہوں، یہی چیز مجھے پسند ہے۔ اب کتنی اونچی پسند ہے کہ ہر ایک کی پسند کا معیار ہی اپنا اپنا ہے، ان کا کمال ہی اپنا اپنا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے کہ انہوں نے اپنی 4 محبوبات میں پہلی چیز ہی اسی کو رکھا، النظر الی وجہ، میں آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا ہی رہوں۔ وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہے، جو جمال الہی کا مظہر ہے، جو تجلیات الہی کا مظہر ہے، جو لوح محفوظ کے خزانوں کا مظہر ہے۔ وہ چہرہ کیا ہے جس کے پیچھے کائنات کی بڑی بڑی حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر سے جو نسبت اور محبت اور تعلق رکھتے ہیں، اس نسبت محبت اور تعلق میں ذمہ داریوں کا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس رکھتے ہیں کہ اب پیغمبر دنیا سے پردہ فرما گئے، اب اس دین کی امانت کو کیسے سنبھالا جائے گا، اس امت کو کیسے سنبھالا جائے گا، اس قرآن کو کیسے سنبھالا جائے گا، اس مسجد نبوی کی رونق کو کیسے بحال رکھا جائے گا، اس مدینۃ الرسول کی آبادی کو کیسے بحال رکھا جائے گا، اس مدینۃ الرسول کی منڈیوں کو اور بازاروں کو کیسے قائم و دائم رکھا جائے گا، اس مدینۃ الرسول میں آنے والے مہمانوں کو کیسے دنیا میں آباد رکھا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے ایک اونٹ لیا ادھار پر اور فرمایا جب ہمارے پاس پیسے آئیں گے ہم تجھے قیمت دے دیں گے۔ تو انہوں نے وہاں سے نکلے باہر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے راستے میں، ہاں جی کیا؟ انہوں نے کہا اونٹ بیچا رسول اللہ کو۔ تو پھر تو اونٹ کی قیمت، تو انہوں نے کہا قیمت آنا پھر ہم تمہیں دے دیں گے، جا کر پوچھو اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کس سے قیمت وصول کروں، پھر کس سے اونٹ کی قیمت وصول کروں؟ فرمایا ابو بکر سے وصول کرنا۔ پھر وہ وہاں سے واپس آ گیا۔ حضرت علی نے پوچھا کیا جواب ملا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر اونٹ کی قیمت ابو بکر سے وصول کرنی ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اچھا جا کر پوچھو کہ اگر ابو بکر بھی نہ ہو تو پھر اونٹ کی قیمت کس سے وصول کروں؟ تو پھر آپ نے فرمایا پھر عمر سے وصول کر لینا، عمر کے پاس چلے جانا، پھر ان سے وصول کر لینا۔ پھر حضرت علی کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کیا جواب ملا؟ انہوں نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر عمر موجود نہ ہو، ابو بکر موجود نہ ہو تو عمر سے لے لینا۔ ان کا پھر جا کر پوچھو عمر بھی نہ ہو تو پھر کس سے وصول کرو؟ تو فرمایا پھر عثمان سے پاس چلے جانا، عثمان سے وصول کر لینا۔
پھر حضرت علی نے بھیج دیا واپس. انہوں نے کہا اب جا کر پوچھو کہ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر کس سے وصول کروں. آپ نے فرمایا میں بھی چلا گیا, ابو بکر بھی چلے گئے, عمر بھی چلے گئے, عثمان بھی چلے گئے, تو ابھی باقی تو بھی چلے جانا. جی تو اب یہاں تک پورا دور چل رہا ہے رسول اللہ کا. تو رسول اللہ نے اپنے بعد اپنی ذمہ داریوں کے لیے کس کو منتخب کیا؟ ابو بکر صدیق کو, کہ اب یہ میری ذمہ داریاں نبھائیں گے, یہ امت کو خالی خولی نہیں چھوڑیں گے, یہ اس امت کی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے. والذی جاء بالصدق وصدق بہ, وہ ذات پاک جو اللہ سے سچ اور حق دین لے کر آئے, اور وہ دنیا میں سے اس دین حق کی نمائندے جنہوں نے اس دین حق کو قبول کر لیا, اس کی تصدیق کی, اسے اون کر لیا, اسے مان لیا. وصدق بہ, اور اس دین کی تصدیق کی. اور تصدیق کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ شک, وسوسہ. اب شیطان کیا کرے گا؟ وسوسہ ڈالے گا, وہ آپ کو توڑے گا, اس دین سے دور کرے گا اس سے. اور صدیق کسے کہتے ہیں؟ جو دین کو ٹوٹنے نہ دے اور امت کو بھی دین سے ٹوٹنے نہ دے, اس دین کو بھی قائم رکھے, اس امت کو دین کے ساتھ قائم رکھے, نہ اس کے دل میں کوئی شک شبہ پیدا ہو, نہ اس کی صحبت میں آنے والوں سے دل میں کوئی دین کے بارے میں شک شبہ پیدا ہو. وہ کسی وسوسے کو, کسی شیطانی حملے کو وہ امت پر وہ نہیں آنے دے گا. شیطان حملہ کرے گا, لیکن صدیق کسے کہتے ہیں؟ وہ ہر شیطانی حملے کا وار روکے گا, اپنے علم سے, اپنی حکمت سے, اپنی تقوی سے, اپنی بصیرت سے, اپنے اندر کی آواز سے ہر وہ قدم اٹھائے گا جس قدم سے اللہ کی رضا مطلوب. اسی لیے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام کیوں ملا؟ اس دین کو سینے سے لگانے کی وجہ سے, اس دین کے لیے ہر قربانی دینے کی وجہ سے ملا. اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھے ہوئے امام شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الخفا میں یہ احادیث نقل کی. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے, حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہے, ٹاٹ کا موٹا کپڑا پہنے ہوئے ہیں, موٹا ٹاٹ کا ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں, اور اس کو بھی ببول کے کیکر کے کانٹوں سے اسے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, اس دین کا اگلا دور کیسے آئے گا, اس سے اگلا دور کیسے آئے گا, احد کا میدان, بدر کا میدان, خندق کا میدان, صلح حدیبیہ کا میدان, یہ سارے میدانوں میں کیسے اترنا ہے, یہ کیسے جانا ہے. اللہ کے پیغمبر کی منشا کو سمجھنے والے, ان کے مزاج کو سمجھنے والے, مزاج نبوت کے شناسا, نبوت کے عقل و شعور سے اٹھنے والی آواز, اس کو سننے والے, سمجھنے والے ابو بکر صدیق. اتنا تعلق ہے اللہ کے پیغمبر سے کہ اللہ کے پیغمبر نے جب امیر حج بنا کر بھیجا, حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر بھیجا, جب حج فرض ہوا, پہلا حج فرض ہوا, امت کو پہلی ذمہ داریاں حج کی, امامت کی, امارت کی ابو بکر صدیق کے سپرد کی, اور انہیں حج پر بھیجا, جاؤ امت کو جا کر حج کراؤ. ابراہیم علیہ السلام کی مقام پر وہاں امت کی, میری اس امت کی نگرانی کرو, میری نیابت کرو, ابراہیم علیہ السلام کی نیابت کرو. وہاں پہنچ جاؤ. وہاں پہنچ گئے, اب راستے میں وہاں جا رہے ہیں, چلتے ہوئے پیچھے سے وہی آ گئی, اور حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات دے کر بھیجا, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یہ مشرک نجس ہے, اس سال کے بعد کوئی مسجد حرام کے قریب نہ آئے, کیونکہ عرب کے لوگوں نے, مکہ کے سرداروں نے
کعبۃ اللہ پر اپنی رائے فٹ کی ہوئی تھی کہ اپنی مرضی سے وہاں کام کرواتے تھے لوگوں سے، عبادت بھی دین بھی اپنی مرضی سے کرواتے تھے، نبیوں کی مرضی پر نہیں، اللہ اور اللہ کے رسولوں کی مرضی پر نہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے قانون بنا دیے، انہوں نے رسمیں بنا دی۔ وہ کیا تھی ان میں سے ایک رسم؟ کہتے ہیں کہ تمہارا مال ناپاک ہے، تمہارے کپڑے ناپاک ہیں، اس لیے تم ہم سے کپڑے لے کر ہمارے کپڑوں میں طواف کرو۔ مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں یہ عرب سردار اجارہ داری کا ذہن رکھتے ہیں، ہر دور کے بڑے وہ اجارہ داری قائم رکھتے ہیں، مافیا بن کر کام کرتے، امت کو یرغمال بنا کر رکھتے ہیں، اپنی مرضی کی قیمت لگاؤ، اپنا مفاد پہلے رکھو۔ اب وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارے کپڑوں میں اللہ تعالیٰ تمہارا طواف قبول نہیں کرتا، یہ کپڑے ہم سے لو، تمہارے کپڑے تو ناپاک، حرام حلال مال کماتے، یہاں حج کرنے کے لیے آتے ہو، تمہارا طواف قبول نہیں ہوگا، ہم کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے کپڑے لے کر ان میں طواف کرو۔ اب مکہ کے سرداروں کے کپڑے سارے آنے والوں کو کیسے پورے ہوں؟ پھر غریب لوگ ہوتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، جو کپڑے دیتا ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تحفے تحائف بھی دے، ہدیے بھی دے۔ اب یہ ایک نیا مسئلہ ہے، غریب آدمی کہاں سے دے، پھر سارے مسئلے کہاں سے حل کرے؟ اس لیے پھر غریب لوگ، ان کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ ننگے طواف کریں بیت اللہ کا۔ اب اللہ کے گھر میں ننگے طواف ہوتا تھا، تو رسول اللہ نے جب مکہ فتح کر لیا، اس کے بعد حج کا اعلان ہوا 9 ہجری میں، تو آپ نے یہ اعلان بھی کروایا، جا کر اعلان کر دو اللہ یحج بعد العام مشرک ولا یطوفن بالبیت عریان، اس کے بعد کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ کلمہ پڑھنے والا سچا مسلمان جو اول سے آخر تک بیت اللہ کی ساری تعلیمات کو مانتا، کوئی اس گھر میں آئے جو بیت اللہ کا نظریہ توحید مانتا ہی نہیں، وہ یہاں کیوں آتا ہے؟ جس کو مانتا ہے ادھر جائے۔ اور پھر بیت اللہ میں کوئی ننگے طواف نہیں کرے گا۔ اب جب یہ وحی آئی تو حضور علیہ السلام نے اپنی اونٹنی پر سوار کرا کے حضرت علی کو بھیج دیا، جاؤ جا کر یہ اعلان کر دو۔ اب جب یہ پہنچا، قافلہ چل رہا تھا، راستے میں حضرت علی مل گئے، لیکن ابھی ملاقات نہیں ہوئی، تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ کی اونٹنی کی سانس کی آواز آ رہی ہے۔ بیتاب ہو گئے، بھیجا تو مجھے تھا اور رسول اللہ کی اونٹنی کی سانس کی آواز آ رہی ہے۔ آج تو رسول اللہ کی حدیث کو بھی ہم نہیں پہچانتے، آپ پر لائے ہوئے وحی اور قرآن کو بھی مسلمان نہیں جانتا۔ وہ کتنا عظیم دماغ تھا، کتنا بڑا دل تھا، کتنی بڑی ان کے اندر بصارت تھی، کتنی محبت عظمت رسول تھی کہ اللہ کے رسول کی اونٹنی کی آواز اور سانس کو بھی پہچانتے ہیں۔ آج ہم کیا چیز پہچانتے ہیں جی؟ آج مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ نام تو ابو بکر صدیق کا لیتے ہیں، لیکن معرفت نبوی میں، محبت نبوی میں، دین حق کے تقاضوں میں، اس کی تصدیق میں آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہماری نسلیں مرتد ہو رہی ہیں، آج ہمارا نوجوان مشکوک ہے، دشمن کے حملوں کی زد پر ہے، لیکن اسے بچانے کے لیے آج ابو بکر صدیق کا دل و دماغ رکھنے والے، اس کے علم کا، اس کی معرفت کا پہچان رکھنے والے انسان، ان کا نام لینے والے کہاں ہیں جو آج امت کو بچائیں گے ہر شیطانی وسوسے سے، ہر شیطانی خیال سے، ہر باطل فکر سے۔ آج امت کے ایک ایک طبقے کو کون بچائے گا؟ آج یہ ذمہ داریاں چھوڑ کر گئے ابو بکر صدیق، اپنے پیچھے آنے والوں کے کندھوں پر یہ ذمہ داریاں چھوڑ کر گئے۔ اللہ کے پیغمبر کی اونٹنی کی آواز کو کہتے ہیں مجھے رسول اللہ کی اونٹنی کی سانس معلوم ہو رہی ہے، دیکھو تو صحیح۔ پیچھے مڑ کے اللہ کے رسول تشریف لے آئے، ہمیں نہیں، اللہ کے رسول نہیں، اونٹنی رسول اللہ کی ہے، سوار علی المرتضیٰ ہے یہ۔ اور فوراً ملے، پوچھا امیر ام مامور، امیر بن کر آئے ہو مامور بن کر آئے؟ سبحان اللہ، کتنا بڑا لحاظ خیال ہے کہ امیر تو مجھے بنایا تھا، اگر بدلنا چاہتے ہیں امیر بن کر آئے ہو مامور بن کر آئے ہو۔ یہ ہے نبوت کی بات ماننے والا مزاج،
دین کو عمل میں لانے والا مزاج، دین کی سمجھ اور بصیرت رکھنے والا مزاج۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، امیر نہیں، مامور بن کر آئے۔ امیر تو آپ ہی، ہم تو آپ کی عمارت میں حج کریں گے، میں تو مامور بن کر آیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابو بکر صدیق نے اس دین کے تقاضوں کو سمجھا ہے، مقام صدیقیت پر فائز ہے، صدیق اکبر ہیں، اس امت کے سارے صدیقوں کے امام ہیں، اس امت کے سارے صدیقوں میں سب سے بڑے صدیق ہیں، اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ صدیق کا مرتبہ ختم نہیں ہوگا، قیامت تک چلے گا۔ اور حاجی امداد اللہ ماجر مکی فرماتے ہیں صدیق کسے کہتے ہیں؟ جسے دین کے کسی مسئلے میں کوئی شک نہ ہو، وہ صدیق ہوگا۔ اس دور کا، ہر دور کا صدیق ہوتا ہے۔ آج بھی رسول اللہ نے صدیق پیدا کر دیا۔ ہر دور کے علماء، ہر دور کے بزرگ، ہر دور کے اولیاء اللہ، ہر دور کے فقہاء، ہر دور کے ائمہ اور مجتہدین وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے دور کے صدیق پیدا کرتے ہیں۔ ہر ایک کے دل سے دین کے شبہات دور کر دیں، کوئی شک شبہ نہ رہے کسی کو دین کے بارے میں۔ ایسی علمی شخصیات پیدا کی جائیں جو ہر میدان میں دشمن کے سارے دانت کھٹے کر دے، دشمن کی کسی رائے کو، شیطان کی کسی رائے کو دنیا میں نہ چلنے دے، اس کے مقابلے میں وحی الہی کی رائے چلنی چاہیے۔ آج پوری دنیا میں شیطانوں کی رائے چلتی ہے۔ دنیا میں اتنے مسلمان موجود ہیں، نام ابو بکر صدیق کے لکھتے ہیں، لیکن مقام صدیقیت کے تقاضے کون پورے کرے گا؟ ہر دشمن کے ہر پیدا کیے ہوئے سوال کا جواب دینا، اس کا مسئلہ حل کر کے بتانا۔ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، جتنے ماں شیطانوں نے اس دور میں 1857 کے بعد انگریزوں نے اسلام پر جتنے سوالات کیے، نبی پاک پر جتنے سوالات پیدا کیے، ہر سوال کا دندان شکن جواب دیا، ہر میدان میں اتر کر پیچھے نہیں ہٹے۔ کسی کو شک اور شبہ میں مبتلا نہ ہونے دیا جائے، جو سوال پیدا ہوتا ہے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ یہی تو اصل جانشین ہے ان لوگوں کے۔ یہ جو حدیث پڑھی تھی میں نے آپ کے سامنے، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرض الذی مات فی، جس بیماری میں اللہ کے پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، اس بیماری میں اللہ کے پیغمبر ہمارے پاس مسجد میں تشریف لائے، سب مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ اللہ کے پیغمبر بیمار، اٹھ بھی نہیں سکتے، چل بھی نہیں سکتے، بیمار ہیں۔ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، اور ہم مسجد میں انتظار میں تھے، نبوت کے، اللہ کے پیغمبر کے انتظار میں تشریف لائیں، دیدار ہو جائے، تشریف لائیں، علوم و حکمت سے ہمیں آراستہ کر دیں، تشریف لائیں، ہمارے دلوں کو اطمینان مل جائے، قرار مل جائے۔ عاصماً رأسہ بخرقۃ، اور آپ نے اپنا سر مبارک پٹی سے باندھا ہوا تھا، سر میں درد تکلیف تھی اور اپنا سر باندھا ہوا تھا، اس حال میں تشریف لائے۔ حتی احوا نحم المنبر، آپ نے قصد کیا ممبر پر تشریف لے گئے، فاستوى علیہ، اب اس پر کھڑے بیٹھ گئے، وَأَتْبَعْنَاهُ، اور ہم بھی آپ کی طرف ہی متوجہ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ممبر پر پہنچے تو یہ خطاب فرمایا مختصر سا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اللہ کی قسم جس ذات کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، إِنِّي لَأَنظُرُ إِلَى الْحَوْضِ مِن مَّقَامِي هَذَا، میں قیامت کے دن میرا جو حوض کوثر ہوگا، میں اپنے حوض کوثر پر کھڑے ہونے کے مقام کو میں یہیں سے دیکھ رہا ہوں، میری امت میرے سامنے ہے۔ انی لانظر الی الحوض من مقامی ھذا، قیامت کے دن کے آنے والے اس نقشے کو میں اپنی اسی ممبر سے وہیں دیکھ رہا ہوں جو ممبر نبوی ہے۔ حضور نے فرمایا قوائم ممبری علی حوضی، میرے ممبر کے پائے میرے حوض پر ہیں۔ یہ ممبر نبوی یہ حوض ہے، اس لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ممبر نبوی سے کیا چیز نکلی؟ نبوت کی تعلیمات، نبوت کا فیض، حکمت، ایمان، علم، شعور، رہنمائی، یہ فیض ہے نبوت کا۔
یہ جس نے کو جتنا قبول کیا، قیامت کے دن حوض کوثر سے نبوت کا یہ علم، یہ حکمت، یہ فیض مانوی شکل اختیار کرے گا۔ جس نے دنیا میں جتنا قبول کیا اتنا ہی اس کا پیالہ وہاں وجود میں آئے گا۔ حوض کوثر پر ہر ایک کا اپنا پیالہ ہوگا، اور وہ پیالہ اس کا دنیا میں دین کے قبول کرنے کے اعتبار سے ہے۔ جس نے دنیا میں دین کو جتنا قبول کیا، علم اور شعور کے ساتھ، حکمت اور دانائی کے ساتھ، پوری سمجھ اور بصیرت کے ساتھ، اتنا ہی اس کا برتن ہوگا، اور اتنا ہی اس کو اللہ کے رسول اپنا فیض ڈال کے قیامت کے دن اسے عطا فرمائیں گے۔ فرمایا انی لانظر الی الحوض من مقامی ھذا، میں اب قیامت کے دن کی اپنے حوض کو، حوض کوثر کو اپنے اس مقام سے میں دیکھ رہا ہوں، اور کون کون لوگ میرے ممبر سے میرے قریب آئے، اور کون کون لوگ قیامت کے دن پوری دنیا میں بسنے والے، میرے اس دین کو سینے سے لگانے والے، وہ میرے حوض پر آئیں گے۔ میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہیں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور فرمایا ان عبدا عرضت علیہ الدنیا وزینتها، ایک بندہ ہے جس پر اللہ نے دنیا کو اور اس کی زینت کو اور اس کی خوبصورتی کو پیش کیا، فاختار الآخرہ، اس نے آخرت کو پسند کر لیا۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں فلم یفتن لها احد، رسول اللہ کی اس بات کو کسی نے نہیں سمجھا۔ اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ غیر ابی بکر، سوائے ابو بکر صدیق کے، انہوں نے سمجھ لی اللہ کے پیغمبر کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا فذرفت عیناہ، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنکھوں بہہ پڑے اور وہ رو پڑے، فبکا، رو پڑے، ثم قال بل نفدیک بآبائنا وامہاتنا وانفسنا واموالنا، اللہ کے پیغمبر ہمارے ماں باپ، ہماری مائیں، ہماری جان، ہمارے مال آپ پر فدا، آپ پر قربان، ہم تو آپ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ ہی کی توجہ اور برکتوں سے ہمیں یہ سب کچھ نصیب ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہم تو آپ پر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر یہ بات بیان کر کے نیچے تشریف لے آئے، پھر اس کے بعد ممبر پر نہیں جا سکے۔ اس کے بعد اب دیکھو اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں ایک بندہ جس کو اللہ نے اختیار کیا، ابو بکر صدیق سمجھ گئے بندہ کون ہے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے اختیار دیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، قیامت تک آپ اسی طرح دنیا میں رہیں، اور اگر آپ آنا چاہتے ہیں ہمارے پاس تو پھر آپ کی مرضی۔ تو فرمایا کہ اس بندے نے فاختار الآخرہ، آخرت کو پسند کر لیا، اللہ سے ملاقات کو پسند کر لیا۔ تو گویا رسول اللہ ہم سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق سمجھ گئے۔ اب یہ بات حکمت اور دانائی کی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کیا سمجھانا چاہتے ہیں اور ہم کیا سمجھ رہے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر سمجھانا چاہتے ہیں انہوں نے وہ سمجھ لیا۔ یہ اس لیے آج ہماری سمجھ ابو بکر صدیق کی سمجھ سے فیض حاصل کرے، ان کا دور کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے کردار کا مطالعہ کریں۔ یہ ہے ہماری آج کی کامیابیوں کی بنیاد کہ آج مسلمان جن اکابرین امت سے تعلق اور نسبت رکھتا ہے، ان جیسی سیرت اور کردار کو اختیار کر کے آج دنیا میں کیا وہ عمل کر رہا ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور میں ایک دور ان کا رسول اللہ کے ساتھ ہے، 23 سالہ نبوت کا دور رسول اللہ کے ساتھ ہے، سفر میں بھی اور حضر میں۔ ایسی دوستی تھی، روایات میں آتا ہے ابو بکر صدیق کبھی بھی رات اور دن میں رسول اللہ سے اجازت لیے بغیر کبھی بھی باہر نہیں گئے، نہ گھر گئے، نہ کاروبار پر گئے، نہ کسی سفر پر گئے۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد اللہ کے پیغمبر سے اجازت لیے بغیر کبھی بھی پیغمبر کو نہیں چھوڑا، ہر وقت ساتھ موجود ہیں، اور جہاں گئے اجازت لے کر گئے اللہ کے پیغمبر، اور ہر موڑ پر اجازت اللہ کے پیغمبر کے مشن کو، مقصد کو، آپ کے مقاصد کو ذہن میں رکھا۔ یہی ابو بکر صدیق ہیں۔ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں، لیکن آج دین کے مقاصد کیا؟
آج اس امت کی ضروریات کیا ہیں؟ کون ان کی حفاظت کرے گا؟ اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی روشنی میں آج امت کو کون محفوظ رکھے گا؟ یہ آج کا پیغام۔ اس لیے ہمیں ان اکابرین امت کے سیرت اور اخلاق سے اپنی زندگی کو استوار کرنا ہے۔ آج ہماری زندگی کے تانے بانے بنے ہوئے شیطانی اصولوں پر، ہم نے ان تانوں بانوں کو تبدیل کرنا ہے دین اور ایمان اور حکمت اور علم کے اصولوں پر۔ یہ رائے اپنی پیدا کرنی ہے۔ ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر مرد اور ہر عورت، اس کے دل و دماغ میں سب سے اونچا مقام پیدا ہونا چاہیے دین حق کے ساتھ معرفت کا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر کی بیٹی عورتوں میں سب سے اونچا مقام رکھتی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عورتوں میں پہلے درجے میں مقام تو خدیجۃ الکبریٰ کا ہے۔ کملت من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیۃ امرأۃ فرعون وخدیجۃ بنت خویلد وفضل عائشۃ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ فرمایا مردوں میں تو بڑے بڑے کاملین پیدا ہوئے، انبیاء بھی، ان کے صحابہ بھی، اولیاء اللہ بھی، لیکن عورتوں میں بہت کم کامل عورتیں پیدا ہوئیں، جس طرح مریم بنت عمران ہے، آسیہ فرعون کی بیوی ہے، اور خدیجہ بنت خویلد جس نے رسول اللہ کا ساتھ دے کر آپ کے گھر میں آ کر آپ کی نبوت کے کاموں میں شریک ہو کر سب کچھ وار کر دیا، نچھاور کر دیا۔ اور فرمایا عائشہ کا کیا پوچھتے ہو؟ فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ عائشہ کو عورتوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو کسی کو کسی کھانوں میں سے جو سرید کو کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، وہی عائشہ کو ساری عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اب حضرت عائشہ نے فرمایا، خود رسول اللہ نے خذو شطر دینکم من حمیرہ، تم دین کا آدھا حصہ یہ حمیرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل کرو، جن کا بچپن ایمان کے گہوارے میں گزرا، جن کی آنکھیں ابو بکر صدیق کی گود میں کھلیں، جن کی جوانی کا دور رسول اللہ کے گھر میں گزرا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کے صدیق سے نبوت کا فیض پہلے درجے میں حاصل کیا، پھر براہ راست رسول اللہ سے فیض حاصل کیا، اور امت تک رہتی دنیا تک اپنے علوم کا فیضان چھوڑ کر گئیں۔ وہ بھی کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے اور رسول اللہ کی بیوی ہیں۔ امت کا کتنا بڑا ان کا عظیم ترین حصہ ہے، اس خاندان سے نکلتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق خود بھی صحابی رسول، آپ کے والد وہ بھی صحابی رسول، آپ کے بیٹے وہ بھی صحابی رسول، آپ کے پوتے وہ بھی صحابی رسول، جس کی 4 نسلیں جن کو سلسلہ نبوت کا براہ راست فیض پہنچا ہو، ان میں سے ایک مقام ابو بکر صدیق کا بھی ہے کہ جن کی 4 پشتیں مسلسل صحبت نبوت کی تاثیر سے ایسی منور ہو گئیں کہ جو امر بن گئیں، دین کا نشان اور پہچان بن گیا۔ آج ہم دین کا نشان اور پہچان ہیں؟ ہم سے آج دین کو کیا پہچان ہے؟ آج ہم سے دین کی کیا تاثیرات منتقل ہو رہی ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان اکابرین امت کا درد نصیب فرمائے، ان کی عقل اور حکمت نصیب فرمائے، ان کے دور کے اقدامات سے آج کے دور کی رہنمائی لے کر اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔